کراچی شہر پر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے مطلوبہ فلیٹ میں داخل ہوئی، مگر بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر گہرا خوف تھا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا، اور اب وہ دروازے کی پشت سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کیا وہ مشل اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نسوانی آواز پر اس نے آنکھیں کھولے سامنے دیکھا تو اس کے سامنے ہی ایک 55 سالہ خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ اماں، حاذق وہ کراچی میں ہے اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اب وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اماں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھا۔ یہاں بیٹھو، پانی پیو۔ وہ اب اسے پانی پلا رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد مشل کچھ نارمل ہوئی۔ اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ تم نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے جو ایسے رو رہی ہو؟ وہ شفقت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے سمجھا رہی تھی۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، مگر وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے گا۔ اس کی نگاہ لاؤنچ یا کھلے دروازے سے اندر کمرے میں گئی۔ کوئی تم سے کچھ نہیں چھینے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ آنے دو اسے یہاں، دیکھ لیں گے وہ کیا اکھاڑے گا تمہارا، اماں نے اس بار سختی سے کہا تھا۔ مشل انہیں دیکھتی رہ گئی، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شاید تم بھول گئی ہو، شیر کے اوپر بھی ایک شیرنی ہوتی ہے۔ آنے دو اسے، دیکھ لیں گے ہم، اماں پرسکون تھی۔ مشل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کا 3 سالہ بیٹا سو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے حمزہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ مشل، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، اور بھول جاؤ اس حاذق کو۔ یہ حاذق کا نہیں، میرا گھر ہے، اور یہاں سے کوئی میر حاذق تمہیں زبردستی نہیں لے کر جا سکتا۔ اماں کچن میں جاتی اب غصے سے کہہ رہی تھی کہ مشل کے لبوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا، مگر اس کا ذہن کہیں ماضی میں بھٹک گیا تھا۔ وہ دن جب اس کا حاذق سے نکاح ہوا تھا، اس کے نکاح کے بعد اگلی صبح کا منظر۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ پاس ہی صوفے پر پڑا تھا۔ اس وقت اس نے پرپل کلر کا سادہ مگر خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی ساری خوشی جیسے کسی نے اس کے چہرے سے نچوڑ ڈالی تھی۔ آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اس کے گلے پر موجود نشان رات کی ساری کہانی سنا رہے تھے، اور اس نے یہ نشان چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، جیسے اسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اپنے بالوں میں چل رہے تھے، اور وہ جیسے کسی گہرے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اپنے والدین کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اس کی سوچ پر صرف 2 لوگ حاوی تھے، اس کا باپ اور اس کا بھائی۔ حاذق فریش ہوتا واش روم سے باہر نکلا۔ اس نے اس وقت بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اپنے گیلے بالوں میں تولیہ پھیرتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی نگاہ مشل تک گئی، جو نہ جانے کس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے اس طرح اداس دیکھ کے حاذق کو دکھ ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے شدید بدگمان ہے۔ وہ بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے بالوں پر لب رکھے گڈ مارننگ مسکرا کر بات کا آغاز کیا۔ اس کی آواز سے مشل کسی گہری سوچ سے باہر نکلی اور حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب پچھتاوا تھا، جیسے اس کی اداسی سے اسے فرق پڑ رہا ہو۔ مشل نے برش واپس ٹیبل پر رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، اور میں آپ کو اپنا نہیں سمجھتی، بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ حاذق کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ اسے معاف کر ہی دے گی، اور آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ اچھا چلو، نہ سمجھو مجھے اپنا، لیکن میں تو تمہیں اپنا سمجھتا ہوں۔ نیچے چلیں ناشتہ کرنے؟ مسکرا کر پوچھا۔ مشل نے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اور اب وہ ونڈو سے باہر آسمان پر جھانک رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے ضرور بھوک لگ چکی ہوگی، کیونکہ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور یقیناً اس نے شادی کی وجہ سے دوپہر کا کچھ کھایا ہوگا، مگر وہ اپنی انا اس کے سامنے جھوٹی کبھی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہری سانس لیتا رہ گیا۔ اوکے،
میں سمجھ گیا، تو مطلب تم میری ماما کے سامنے جا کر کھانا نہیں کھانا چاہتی، شرم آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، مجھے مسئلہ نہیں، تو پھر ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیتے ہیں۔ وہ جیسے اس کی بات کو انوکھا ہی رنگ دے چکا تھا۔ مشعل نے حیرت سے اسے دیکھا اور بس پھر نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ اس نے حاذق کو کوئی وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس کی بات کو درست کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو سمجھتا تھا سمجھتا رہے، اس کی بلا سے اب اسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تم غصہ ہو، تمہارا غصہ ہونا بنتا بھی ہے، لیکن اس طرح اداس ہو کر مت بیٹھو۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، تمہارے والدین سے ملنے چلتے ہیں۔ ناشتہ اس کے سامنے پڑا تھا، مگر جب اس نے ناشتے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو حاذق نے بہت پیار سے اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ مشعل نے اسے دیکھا اور پھر اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں جاتی، ضرور جاتی اگر آپ نے مجھ سے عزت سے شادی کی ہوتی، میرے باپ سے رشتہ مانگا ہوتا۔ اس طرح میرے بھائی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر نکاح کرنے کے بعد آپ نے میرے لیے میرے مائکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ میری خودداری اور میری عزت نفس ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے اب بچی ہی نہیں ہے۔ بہت آرام سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکلوا کر اپنے ہاتھ گال پر رکھے مکمل طور پر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ حاذق خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا، مگر اسے مشعل کا یہ رویہ بہت تکلیف دے رہا تھا۔ پلیز کچھ کھا لو، بہت پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، مگر وہ اس کے سامنے 1000 بار جھک سکتا تھا۔ جب مجھے بھوک لگے گی تو کھا لوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، بدتمیزی نہیں تھی، نہ ہی نفرت تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی بھی احساس نہیں تھا، جیسے کوئی روبوٹ بات کر رہا ہو۔ وہ بالکل ویسے بات کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حاذق اس سے پاس سے نہیں اٹھنے والا، تو وہ خاموشی سے صوفے سے اٹھی اور بیڈ پر آ کر سر تک کمبل لے کر وہ لیٹ گئی، کیونکہ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی اور اب اس کے سر میں درد ہو رہی تھی۔ اور حاذق وہ وہیں صوفے پر بیٹھا ہونٹ چباتا اسے دیکھتا رہ گیا، مگر پھر اسے پریشان نہیں کیا۔ وہ سونا چاہتی تھی تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نیچے آیا تو لاؤنج میں ہی مسز حاکم اور ہما بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ ہیلو لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ یہاں تو کچھ خاص نہیں ہو رہا، تم بتاؤ۔ تم نے اپنی ماں سے پوچھنا تو دور، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور شادی کرائے؟ کیا میں تمہاری زندگی میں صرف اتنی ہی حیثیت رکھتی ہوں حاذق؟ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ حاذق تڑپ کر ان کے پاس آ کر بیٹھا، پھر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے امی جان، میری پیاری مما، لیکن کیا ہے نا کہ جس سے میں محبت کرتا تھا وہ کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے جو چیز تمہیں پسند آئے اسے حاصل کر لو، اور اگر کوئی اس سے اور حاصل کرنے والا ہو تو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر چھین لو۔ بس اسے چھیننے گیا تھا اور میں اسے ان سب سے چھین کر لے آیا ہوں۔ وہ بہت خوبصورت ہے مما، آپ دیکھیں گی تو آپ کو بہت پیاری لگے گی۔ اس نے پیار سے ان کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں گیا، لیکن ولیمہ کریں گے نا دھوم دھام سے، پھر آپ کی ہی عزت ہوگی کہ آپ اتنی پیاری بہو ڈھونڈ کر لائی ہیں۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پیار سے کہہ رہا تھا۔ مسز حاکم مسکرا دی، جبکہ ہما ان دونوں کو کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے تم سے بڑا گلہ ہے، میں چاہتی تھی کہ ہما میری بہو بنے، لیکن تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، وہ اب مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی کہ حاذق نے ہما کی طرف دیکھا۔ او کم آن مما، یہ صرف میری اچھی دوست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور دوستی کا مطلب محبت نہیں ہوتا، اور جب سے محبت ہوتی ہے شادی اسی سے کرنی چاہیے۔ مجھے جس سے محبت ہوئی میں نے اسی سے شادی کر لی، اور اب میں آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بیوی کو ٹف ٹائم نہیں دیں گی۔ میرے بیٹے کی پسند مطلب میری پسند، تم فکر ہی مت کرو، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ انہوں نے حاذق کے سینے پر سر رکھا تو حاذق گہرا مسکرا دیا۔ چلیں پھر بتائیں ریسیپشن کا دن اچھا سا ڈیسائیڈ کرنا ہے، کب کریں ریسیپشن؟ وہ ان سے مشورہ کر رہا تھا۔ مسز حاکم نے نفی میں سر ہلایا۔ تم جانتے تو ہو کہ بھائی کی طبیعت خراب ہے، اس طرح سے اگر ہم ریسیپشن کریں گے تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ ویسے بھی وہ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ تم ہما سے شادی کرو گے، اسی لیے میں تو کہتی ہوں ریسیپشن رہنے دو،
لیکن اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کرنا ہے تو بے شک کر لو۔ کیوں ٹھیک نہیں کہہ رہی ہما؟ بات کے آخر میں انہوں نے ہما سے تصدیق چاہی۔ ہما نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل پھپھو، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب میرے بابا کی طبیعت خراب ہے اور اس طرح تو انہیں دکھ ہوگا کہ حاذق نے بھی شادی کر لی اور اب کس طرح دھوم دھام سے ولیمہ کر رہا ہے۔ حاذق نے کاندھے اچکائے۔ اوکے، ایز یو وش، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا موبائل فون بجنے لگا تو وہ ضروری فون سنتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل کر لان میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہما نے پھپھو کو دیکھا۔ کیا آپ واقعی اسے بہو قبول کرنے کا سوچ رہی ہیں، یا پھر آپ نے صرف حاذق کے سامنے یہ کہا؟ مسز حاکم ہنس پڑی۔ او کم آن میری جان، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسے ہی کسی بھی غریب محلے سے آئی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ لیکن میں حاذق کو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، آخر میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے سامنے تو یہ سب کچھ نارمل رکھنا چاہیے نا۔ اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے پہلے دن ہی اس کی بیوی کو برا بھلا کہہ دیا۔ اگر تو کچھ بھی برا ہوا تو پھر ہم ہی برے بنیں گے۔ اگر اسے برا بنانا ہے تو ہمیں اس کے سامنے اس کے ساتھ اچھا ہونا پڑے گا، اور اگر ہم نے ریسیپشن ہونے دیا تو سارا شہر جان جائے گا کہ وہ میر حاذق مغل کی بیوی ہے، جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ اسی لیے کسی بھی حال میں یہ ریسیپشن نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم نے حاذق کو ناراض ہرگز نہیں کرنا، ورنہ ہم برے بنیں گے اور وہ اچھی رہے گی۔ اسی لیے بس حاذق کی ہاں میں ہاں ملاتی جاؤ۔ ہما اپنی پھپھو کے ایسے تیز اور شاطرانہ دماغ کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ پھپھو واقعی آپ تو ڈائن سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ اس کی بات سنتی مسز حاکم بھی مسکرا دیں۔ بس دیکھ لو، کبھی غرور نہیں کیا۔ انہوں نے آنکھ ماری اور پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ تقریباً ظہر کے وقت اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، حاذق جا چکا تھا۔ ٹرے پر ویسے ہی صبح کا کھانا پڑا ہوا تھا۔ وہ کہیں سانس لیتی، فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور مسز حاکم کے ساتھ ہما کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر مشل ان کی طرف پلٹی۔ تم تو کل رات سے کمرے میں بند ہو، میں نے سوچا میں خود ہی جا کر اپنی بہو رانی کا حال احوال پوچھ لوں۔ مسز حاکم اس کے قریب آتی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، مگر مشل کو ان کے لہجے میں ایک اندیکھی نفرت کا احساس ہوا۔ تو دیکھ لیا آپ نے مجھے، یہ دیکھ لیا آپ نے کہ آپ کا بیٹا زبردستی کیسے مجھے اس گھر میں لے کر آیا ہے؟ یہی سکھایا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ زبردستی کرو؟ وہ بنا کسی لحاظ کے بولی تھی کہ مسز حاکم کی آنکھیں باہر ابلنے کو آئیں۔ لڑکی، تمیز سے بات کرو مجھ سے، انہوں نے ایسی سختی سے کہا کہ مشل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ کیا ہوا آنٹی؟ سچائی کڑوی لگ رہی ہے۔ وہ ان کے قریب آئی۔ یہ آنٹی کس کو کہا تم نے؟ ہما اس کے قریب آئی۔ تو کیا کہوں، ذرا تم ہی بتا دو۔ اس نے ہما پر ایک سلگتی ہوئی نگاہ ڈال کر واپس اپنا رخ مسز حاکم کی طرف کر لیا۔ تمہیں چاہیے بیگم صاحبہ کہو، ہما نے طنز کیا اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ مشل نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو تمہارا دماغ خراب ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ تم حاذق کی بیوی بننا ڈیزرو نہیں کرتی، وہ تو بس تمہیں ایک فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے لایا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ تم جیسی غریب گھر کی لڑکیوں کو بہت احساس کمتری ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں، ہاں، نکاح کے بنا مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے چھونا مت، اسی لیے اس نے نکاح کر لیا تم سے۔ مگر جیسی اس کا نشہ اترا اس کی دیوانگی ختم ہوئی اور تمہاری اس خوبصورتی کا جادو ختم ہوا۔ وہ تمہیں وہیں پھینک آئے گا جہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ وہ پہلے بھی ایسا بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہے، تم پہلی نہیں ہو۔ اس کی ہونے والی بیوی اور خاندانی بہو صرف میں بنوں گی۔ ہما کے ایک ایک لفظ میں غرور تھا اور مشل کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ ویسے اس کے سوا اسے میر حاذق مغل سے کچھ خاص امید بھی نہیں تھی، پھر یہ تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ مگر جو الفاظ ہما نے اسے بتائے تھے وہ اسے مزید جلا کر بھسم کر چکے تھے۔ اچھا ہوگا کہ تم خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ پھر ہم نکالنے پر آئے تو بہت برا ہوگا۔ مسز حاکم نے ایک ٹھنڈی دھمکی دی۔ آپ اپنے بیٹے کو جا کر کہہ دیں کہ مجھے چھوڑ دے۔ مجھے نہ ہی آپ کی اس دولت میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کے بیٹے میں۔ اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں تو خود یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ مشل کی بات پر دونوں تپ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کوئی بات مزید ہوتی حاذق کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ایسے اکٹھی کھڑی ہیں اور سب کے چہروں کے رنگ کیوں اڑ رہے ہیں؟ حاذق کو دیکھ کر تینوں ایک دم سے نرم پڑ گئیں۔ بس ایسے ہی تمہاری بیوی کو دیکھنے آئی تھی، اس نے تو کمرے سے نکل کر ہمیں اپنا چہرہ دکھایا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ہی اپنی بہو کو دیکھ آتی ہوں۔
اچھی پسند ہے تمہاری، میں چلتی ہوں، تم لوگ انجوائے کرو۔ مسز حاکم ہما کا بازو پکڑے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد حاذق نے مشعل کو دیکھا۔ تمہیں میری مما کیسی لگی؟ مسکرا کر پوچھا۔ مشعل نے چہرہ موڑے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ بالکل آپ کے جیسی، آپ کی فیمیل ورژن ہی لگ رہا تھا کہ ایسی عورت ہی آپ کی ماں ہو سکتی ہے۔ وہ طنز کر رہی تھی یا تعریف، حاذق سمجھ نہ سکا۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ وہ اس کی بات جھٹک کر دوبارہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ مشعل؟ وہ حیران سا رہ گیا کہ اس نے اب ایسا کیا غلط کہہ دیا، مگر جب اس نے ڈریسنگ روم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں جائے نماز بچھائے ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، تو وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ نماز اور دعا مانگنے کے بعد جب باہر کمرے میں آئی تو وہ ٹیبل پر کھانا ملازمہ سے منگوائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، سوچا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ آج شادی کے بعد ہماری پہلی صبح تھی، مگر دیکھو ابھی تک ناشتہ نصیب نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے آتے ہی حاذق کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ حاذق نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ کھانے کے بدلے میں پیسے مانگے گی۔ اس نے خاموشی سے اپنا والیٹ نکالا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کتنے چاہیے۔ اپنے والیٹ میں موجود سارے کے سارے پیسے وہ مشعل کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ مشعل نے دیکھا تو تقریباً 30-40 ہزار کیش تھا۔ اس نے سارے پیسے ٹیبل پر رکھے۔ مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ حاذق حیران ہوا۔ اچھا، فی الحال تو میرے پاس یہی کیش پڑا ہوا ہے، میرا کارڈ رکھ لو، اس میں 10-20 لاکھ تو ہوگا۔ اس نے اپنا کارڈ بھی مشعل کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ بھی بہت کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ حاذق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، ایسا کیا لینا ہے تم نے؟ وہ حیران تھا کہ 10-20 لاکھ بھی اس کے لیے کم تھا۔ آپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ جب میں آپ کے تمام حقوق پورے کر سکتی ہوں تو پھر آپ کا فرض ہے جتنے پیسے میں مانگوں آپ مجھے اتنے پیسے دیں۔ حاذق کے لبوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نے چھوا، یعنی وہ خود کو اب اس کی بیوی کے طور پر قبول کر چکی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مرضی مانگ لو۔ میں تو بس اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تم نے لینا کیا ہے، تاکہ میں تمہیں اس حساب سے پیسے دے دوں۔ اس نے مسکرا کر وضاحت کی، مجھے سیکیورٹی چاہیے، اس بات کی کہ آپ کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دیں گے، اور اس بات کی بھی کہ آپ کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ اور مجھے اتنے پیسے چاہیے کہ اگر آپ مجھے کبھی طلاق دے دیں تو میں ان پیسوں سے اپنے لیے ایک الگ گھر خرید سکوں اور کسی کی محتاج نہ رہوں۔ حاذق اس کی عجیب بات سنتا بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں کسی اور سے شادی کروں گا یا پھر میں تمہیں طلاق دوں گا؟ وہ بے حد سنجیدہ ہوا تھا۔ کسی نے نہیں کہا، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ مجھے شیورٹی دیں کہ آپ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو پھر آپ کو مجھے ایک فکسڈ رقم دینی ہوگی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے کہ بے شک آپ مجھے چھوڑ دیں، مگر وہ رقم دینے کے بعد مجھے آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر کل آپ کا دل بھر گیا مجھ سے اور آپ نے مجھے طلاق تھما دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ ویسے بھی اپنے والدین کے گھر جانے کے قابل آپ نے مجھے چھوڑا نہیں، اسی لیے مجھے شیورٹی چاہیے۔ حاذق بے حد بے یقین تھا، وہ جیسے اس بات پر اٹک گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے بیڈ تک آتے سائڈ ٹیبل دراز کھولا، وہاں سے اپنی چیک بک باہر نکالی اور ان تمام خالی چیکس پر سائن کیے اور وہ چیک بک لا کر مشعل کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت کروڑوں کی رقم ہے، تمہیں جب بھی لگے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر تمہیں لگے کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی، یا پھر مانگتے ہوئے تمہاری انا آڑے آ جائے، تو تم اس پر اپنی پسند کی جتنی مرضی زیرو لگا سکتی ہو، تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اگر اب تمہاری شیورٹی ہو چکی تو کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں ذرا بھی غرور، نفرت یا حقارت نہیں تھی، وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ مشعل نے چیک بک ایک سائڈ پر رکھی اور اب سکون سے کھانا کھانے لگی، جیسے وہ پرسکون ہو چکی تھی، کیونکہ ہما کی بات نے اس کے دماغ کی بتیاں جلا دی تھیں۔ اگر حاذق اسے چھوڑ دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ اسی لیے اس کے پاس ایک پرماننٹ ٹھکانہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر اس کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے تھی کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ کھانا کھانے کے دوران اچانک پھر اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوا دیں، اور ہر مہینے مجھے میرا خرچہ چاہیے، اور آپ کو وہ رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہوگی، یہ میرا حق ہے۔ حاذق نے حیرت سے اسے دیکھا۔
اسے پیسے مانگنے سے حیرت نہیں ہو رہی تھی، وہ تو اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ وہ اسے اپنا شوہر سمجھنے لگی ہے اور خود کو اس کی بیوی کے طور پر قبول کر چکی ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو بس اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہی ہے، اسے حاذق کی بیوی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اوکے، میں کل صبح ہی کھلوا دوں گا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی، حاذق بھی کھانا ہی کھا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ حاذق کے ساتھ اس کے دن ویسے ہی گزر رہے تھے جیسے دو انجان لوگ ہوں، اور راتیں اس کی قربت میں، مگر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ اب اسے حاذق کے ساتھ رہنا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے حاذق کو معاف کر دیا یا پھر وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس وقت بھی مسز حاکم اور ہما کسی پارٹی میں گئی تھیں۔ ہما ہر دوسرے دن یہاں آ جاتی تھی، مگر مشل کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ ان کی باتوں کو بھی اگنور کرتی تھی اور وہ ایسے ہی گارڈن میں ٹہل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور چاند پورے جوبن پر آسمان پر چمک رہا تھا، اور حاذق ابھی تک آفس سے گھر نہیں آیا تھا جب اچانک اس کی نگاہ گیٹ تک گئی۔ پلیز مجھے ایک بار اندر جانے دو، میں بس بات کر کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ کوئی عورت تھی جو گارڈ سے بحث کر رہی تھی۔ مشل کی نگاہ ان تک گئی تو وہ گیٹ تک آئی۔ کون ہے یہ؟ اس نے اندر کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ پتہ نہیں میڈم، کون ہے؟ ہر دوسرے دن آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بار حاذق صاحب سے ملنے دو، کہتی ہیں ان کی جاننے والی ہیں۔ مشل کو اس عورت کو دیکھ کر نہ جانے کیوں بہت ہمدردی سی ہوئی۔ گیٹ کھولو، اس نے حکم دیا۔ لیکن میڈم، گارڈ گھبرایا۔ میں نے کہا گیٹ کھول دو، مجھے بات کرنی ہے ان سے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ تو گارڈ نے گیٹ کھولا، وہ باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے اماں، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے گارڈ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا اور اس کے ساتھ وہیں گیٹ کے پاس ایک سائٹ پر ٹہلنے لگی۔ بیٹا بس ایک بار مجھے میری اولاد سے ملوا دو، مجھے پتہ چلا ہے وہ یہاں پر ہے۔ مشل نے بے حد حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے پاس اپنی اولاد کی کوئی تصویر وغیرہ ہے؟ وہ سمجھ نہ سکی وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک تصویر نکال کر مشل کے سامنے کی۔ اس کے بچپن کی تصویر ہے، میں نے بس اسے ایک بار دیکھا تھا، اس کے بعد اسے مجھ سے چھین لیا گیا۔ اور جیسے ہی وہ تصویر مشل نے دیکھی، اسے لگا کسی نے اس کے سر پر زمین اور آسمان گھوم چکے ہیں۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ واقعی اس کی ماں ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا۔ تم مجھے ملواؤ گی نا اس سے؟ انہوں نے مشل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آپ فکر مت کریں، میں موقع دیکھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کہاں رہتی ہیں، اپنا ایڈریس مجھے دے جائیں، اور اب آپ دوبارہ یہاں مت آئیے گا، میں آپ کو خود فون کروں گی۔ اپنا فون نمبر بھی مجھے دے جائیں۔ اماں مسکرا دیں۔ تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے اپنا ایڈریس اور فون نمبر ایک کاغذ پر لکھ کر مشل کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی، مشل نے ان کا بازو پکڑا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ آپ کو یہاں پر گارڈز نے ذلیل کیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہی آج، ورنہ میں آپ کو کبھی بھی ان کے ہاتھوں ذلیل نہ ہونے دیتی۔ وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم بہت اچھی ہو۔ تم ہو کون؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ سمجھیں کہ میں بھی آپ کی اولاد ہوں۔ اس نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھ چومے اور پھر حاذق کی گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ وہ شیشے سے مشل کو کسی عورت سے بات کرتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ آپ جائیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گی۔ اتنا کہتے اس نے اماں کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ حاذق گاڑی وہیں گیٹ کے باہر روکتا گاڑی سے باہر نکل کر مشل کے قریب آیا۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے حیرت سے ان اماں کو جاتے دیکھا جو اب رکشے میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ میری جاننے والی، کہ یہاں مجھ سے ملنے میرا کوئی نہیں آ سکتا؟ اس نے ایسی سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ حاذق نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں بس اتنا پوچھ رہا تھا کہ تم ان سے روڈ پر ہی کھڑی ہو کر بات کر رہی تھی، انہیں اندر لے جاتی۔ مشل کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھ سے جڑے رشتوں کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ آپ کے بنگلے کے اندر جائیں، اسی لیے میں انہیں یہیں کھڑی ہو کر بات کر رہی تھی۔ اتنا کہتی وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ حاذق بھی سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ ایک بات تو صاف تھی کہ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نارمل نہیں ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے میں بیڈ پر موجود تھے۔ مشل بیڈ پر لیٹی مسلسل کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حاذق جیسے ہی فریش ہوتا ڈھیلے سے کپڑوں میں واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر اپنی سائڈ بیٹھا تو اس نے پوچھا۔ حاذق حیران ہوا۔
پہلی بار وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ تمہیں پوچھنے کے لیے اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ مشل اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا آپ کی مما، میرا مطلب ہے وہ آپ کی اسٹیپ مدر ہیں؟ وہ شاید جاننا چاہتی تھی۔ حاذق نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن میرے لیے میری سگی ماں سے زیادہ خاص ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میری اسٹیپ مدر ہیں۔ مشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور آپ کی ریئل مدر؟ میرا مطلب ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے دیکھا اس ذکر پر حاذق کے چہرے کا رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اس وقت جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ صرف چند ماہ کا تھا جب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے کسی عاشق کے ساتھ چلی گئی، اور میں ان کا ذکر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس میری صرف ایک ماں ہے جو اس گھر میں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ مشل حیران ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اپنی ماں کے بارے میں جانیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کیوں گئی؟ کیا پتہ آپ کو جو بتایا گیا ہو وہ سچ نہ ہو۔ حاذق تیزی سے مشل کی طرف پلٹا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے زخم کرے دو۔ تم جن چیزوں کو نہیں جانتے ان کو ڈسکس مت کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ مشل خاموش ہو گئی۔ میں تو صرف ایک بات کر رہی تھی، لیکن آپ سے بات کرنا اپنا سر پتھروں میں مارنے کے برابر ہے۔ اس سے پہلے وہ رخ موڑ کر پلٹتی اور سیدھی ہو کر لیٹتی، حاذق اس کا بازو پکڑے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اچھا جی، ایسی بات ہے کیا؟ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ یہاں سارا شہر میر حاذق سے ڈرتا ہے، اور ایک میر حاذق ہے جو اپنی بیوی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے تو بیوی منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بیویاں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا پوچھ رہا تھا، مگر مشل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مشل کے گلے سے دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا۔ حاذق پلیز، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج نہیں۔ اس نے حاذق سے دور ہونا چاہا۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی جب مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ اسے لگا شاید مشل اس سے ناراض ہے، اسی لیے اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ میں کہہ رہی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ مگر حاذق اس کی بات سنی انسنی کرتا۔ اس سے پہلے اس کے لبوں پر جھکتا مشل نے تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے دھکا دیتی وہ واش روم میں بھاگی اور فوراً گھبرایا۔ بیڈ سے اٹھ کر واش روم تک آیا تو وہ واش بیسن پر جھکی بری طرح سے الٹیاں کر رہی تھی۔ وہ سمجھا شاید ناراضگی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، مگر واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ فکر مند ہوتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو تم؟ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نڈھال سی کھانستی رہی، پھر چہرہ دھو کر سیدھی ہوئی اور تولیے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ پتہ نہیں، صبح سے بہت عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ میں نے دوبارہ کھانا کھایا اور 2 بار ہی ایسے وومٹنگ ہو گئی۔ لیکن نہیں، آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی تھی۔ حاذق نے اسے کاندھوں سے پکڑا، سہارا دے کر واش روم سے باہر لایا۔ اچھا سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا۔ مشل کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھانے لگا۔ اسے زور سے چکر آنے لگا۔ حاذق، اس کے لبوں سے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی نکلی اور وہ لہرا کر اس کی باہوں میں ہی گر گئی۔ حاذق کے چہرے کا رنگ اڑا۔ مشل، مشل! اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا اور پھر جلدی سے اسے بیڈ پر لا کر لٹایا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی۔ 20 منٹ بعد ڈاکٹر نے آتے اس کا چیک اپ کر دیا، اور جو خبر ڈاکٹر نے دی وہ حاذق کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر خبر دیتی جا چکی تھی۔ مشل کو ہوش بھی آ گئی تھی اور وہ حیرت سے حاذق کو خوشی سے اچھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا مشل، میں کتنا خوش ہوں۔ ہماری اولاد ہوگی، میں بابا بنوں گا، میرا بچہ چھوٹا سا ہوگا، وہ کتنا پیارا ہوگا، بالکل میرے جیسا ہوگا نا؟ اس نے بیڈ پر ساکت سی بیٹھی مشل کو دیکھ کر پوچھا، مگر مشل مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ اس نے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ کی خوشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ خوش ہیں تو خوش رہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حاذق حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے مشل سے ایسے ری ایکشن کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوگی اور ان دونوں کے درمیان ساری نفرتیں، ساری رنجشیں، ہر چیز بہہ جائے گی، مگر وہ خاموشی سے بیڈ پر سر تک کمبل تانے لیٹ گئی۔ کیا واقعی وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کی بچے کی ماں بننے کے لیے وہ راضی ہی نہیں؟ کیا واقعی وہ یہ خبر سن کر خوش نہیں ہوئی؟ ایسی بہت ساری سوچوں کے دوران حاذق کی ساری رات گزر گئی۔ اگلی صبح جب اس نے یہ خبر مسز حاکم اور ہما کو دی
کہ ان کے چہرے لٹھے کی مانند سفید ہو چکے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے سالوں کی محنت میری ایسے تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں اگر حاذق کی اولاد ہو گئی تو پھر یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ہم دونوں اس گھر میں راج کیسے کریں گی؟ مسز حاکم کمرے میں ٹہلتی ہوئی غصے سے گرج رہی تھی۔ میں اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گی، میں اسے ختم کر دوں گی۔ انہوں نے جیسے ٹھان لی تھی وہ اس بچے کو ختم کر دیں گے، اور دوسری طرف مشل اپنی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی ماں بننے کا احساس کیسا عجیب سا ہوتا ہے، مگر اب اسے اس وجود سے محبت تھی۔ مگر کیا واقعی اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ حاذق آج کل اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اور ملازموں کو بھی خاص تاکید کی تھی۔ مسز حاکم اور ہما کچن میں داخل ہوئی، اور ملازمہ جو مشل کے لیے چائے بنا رہی تھی اسے بہانے سے کچن سے باہر بھیجا۔ انہوں نے ایبارشن پلز اس کے چائے میں مکس کر دی، اور مشل نے ان کے پلان کے عین مطابق ان کے سامنے لاؤنج میں حاذق کے پاس بیٹھ کر وہ چائے پی تھی۔ مگر اس کے اور حاذق کے درمیان ابھی بھی وہی سرد موری چل رہی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، مگر اس کے سامنے اپنے بچے کے لیے کسی قسم کی گرم جوشی اور کسی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اسے اس وقت اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ وہ یہ خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی اس کے وجود میں زہر بن کر اتر رہی ہے۔ بظاہر گھر کا ماحول بالکل ٹھیک تھا، مگر 3-4 دن میں ہی مشل کی طبیعت خراب رہنے لگی، کیونکہ پلز نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت حاذق آفس گیا ہوا تھا جب اس کے پیٹ میں بہت تیز درد اٹھی۔ وہ تڑپتے ہوئی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ درد ایسی حالت میں نارمل ہوتی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے وجود میں تو زہر پھیل رہا ہے۔ وہ ملازموں سے قہوہ بنانے کا کہنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتی نیچے جانے کے لیے جب اچانک درمیان تک پہنچ کر ایک سیڑھی پر اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، اور پھر وہ لہراتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گری، اور اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی جو گھر میں داخل ہوتے حاذق نے واضح سنی۔ جیسے اس نے مشل کو زمین پر گرا دیکھا، وہ جلدی سے بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ مشل! مشل! وہ گھبرا ہی گیا تھا۔ مشل کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا، اور اس کے سر سے بہتا خون فرش رنگ رہا تھا۔ حاذق اسے اپنی باہوں میں اٹھائے جلدی سے لاؤنج سے باہر بھاگا، اور اوپر سیڑھیوں کی اوٹ میں چھپی ہما اور مسز حاکم نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہنس پڑی۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا، اور وہ اندر تھی۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا اور دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ میری وائف کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہیں، انہیں کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، مگر آئی ایم سوری مس کیریج ہو چکا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے حاذق کے کانوں میں اتارا۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کسی نے اس وجود سے اس کی ساری خوشی نکال لی ہو۔ کیا وہ سیڑھیوں سے اتنی بری طرح سے گری تھی کہ میرا بچہ نہیں رہا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، ان کا مس کیریج پہلے ہی ہو چکا تھا، اور یہ حاذق کو اپنی زندگی کا دوسرا بڑا جھٹکا لگا۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ڈاکٹر مذاق کر رہی ہے۔ انہوں نے ایبارشن پلز لی تھی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور حاذق کو لگا کسی نے اس کے وجود سے جان کھینچ کر نکال دی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ ایسی حقیقت پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر اسے بتا کر جا چکی تھی، اور وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا تو وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یقیناً اسے بھی نرس بتا چکی تھی۔ اس کے پاس آ کر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ہو گیا سکون؟ ہو گئیں تم خوش؟ تم سے میری خوشی برداشت نہیں ہوئی نا؟ اپنے بچے کو کیسے مار سکتی ہو تم؟ تم تو ایسی نہیں تھی مشل، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بے بسی سے پھٹ پڑا۔ مشل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ میں نے کوئی پلز نہیں کھائی، میں نے وہی میڈیسنز لی تھی جو آپ لائے تھے۔ کیا پتا آپ ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آپ پر ذمہ داری پڑ رہی تھی نا، اور آپ نے مجھ سے نکاح تو بس میرا وجود پانے کے لیے کیا تھا۔ وہ بھی اسی لہجے میں چیخی۔ مشل! حاذق کو لگا جیسے کوئی اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہا ہو۔ پلیز جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ مجھ سے سب کچھ چھین لیا آپ نے،
میرے ماں باپ بھی، اور اب میرے پاس ایک رشتہ رہ گیا تھا اولاد کا، وہ بھی آپ کی اس نفرت نے چھین لی۔ ہو جائیں خوش، مار دیا آپ نے میری روح تک کو۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف دے سکتی ہے؟ وہ ہذیانی سی ہو کر چیخی۔ مشل۔ حاذق فوراً نرم پڑا۔ میں نے کہا جائیں، اکیلا چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر وہ وہاں سے نہیں ہلا، اور وہ چہرہ موڑے آنکھیں بند کیے اپنی سسکیوں پر قابو پا رہی تھی، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی اولاد کو مار سکتی ہے۔ ضرور میڈیسنز غلط ہوں گی۔ دوبارہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ مشل کو ہاسپٹل سے آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں 2 بار ان کے درمیان بچے پر دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، بس سارا دن اور ساری رات وہ دوائیوں کے زیر اثر سوئی رہتی تھی۔ اور آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو وہ آج فریش ہوتی اپنی حالت سنوار کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچن میں جاتی مسز حاکم کے کمرے سے آتی آوازوں نے اسے پتھر کر دیا۔ بڑی آئی تھی میرا مقابلہ کرنے والی۔ اب حاذق یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے اپنا بچہ خود ہی مارا۔ ہما کی آواز نے مشل کے کانوں میں زہر کھولا۔ آپ کا آئیڈیا بہت اچھا تھا پپو، وہ اب مسز حاکم کی تعریف کر رہی تھی۔ جب دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور دونوں نے دہلیز کی جانب دیکھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم لوگوں نے میرا بچہ مار دیا؟ وہ بے حد بے یقین تھی، اس کا بس نہ چلا وہ ان دونوں عورتوں کا خون پی جائے۔ ہما نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے کب مارا؟ تم نے خود ہی تو پلس کھائی تھی۔ اس کا لہجہ زہر سے زیادہ زہریلا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں میں۔ وہ آگے بڑھی اور ایک دم سے ایک سناٹے دار تھپڑ اس نے ہما کے چہرے پر دے مارا۔ اس سے پہلے ہما کچھ کہتی، حاذق جو مشل کی چیخ سن کر ادھر کمرے میں ہی آ گیا تھا، اس نے حیرت سے مشل کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو مشل؟ وہ بے حد بے یقین تھا، اسے یقین نہ آئے کہ مشل نے ہما پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ کی ماں نے مجھے تباہ کیا، میرا بچہ چھین لیا مجھ سے۔ وہ پلز انہوں نے مجھے کھلائی تھی، اور میں سیڑھیوں سے گری نہیں تھی، ان دونوں نے گرایا تھا۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی غصے سے چیخ رہی تھی۔ حاذق، لگتا ہے بچے کا غم اس کے دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ دیکھو کیسے تمہاری ماں پر الزام لگا رہی ہے۔ کیا میں تمہارے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ مسز حاکم نے نہایت معصومیت سے حاذق کو دیکھا، اور حاذق تو مشل کا ایسا لہجہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ ڈائن ہے حاذق، یہ ہماری خوشیاں نکل جائیں گی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ کی ماں نہیں، یہ ناگن ہے، ناگن۔ وہ جو غصے میں بول رہی تھی کہ حاذق کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ جب اس کی چلتی ہوئی زبان رکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر ایسا الزام لگانے کی؟ وہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارتا چلا گیا، اور مشل اپنی گال پر ہاتھ رکھ کے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سوال کرنے سے جیسے وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ اسے سائیڈ کرتی کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ آئی ایم سوری مما، وہ بس اپنے نقصان کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے۔ وہ اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں بے اولاد ہونے کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد ہما اور مسز حاکم ہنس پڑیں۔ اوپر کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشل، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، دور رہیں۔ وہ بدک کر دور ہوئی، اور اس کا یہ رویہ حاذق کو بہت تکلیف دے گیا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کی ماں نے میرا بچہ چھین لیا، اور میں اس کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ چاہیں تو مجھے جان سے بھی مار دیں، مگر میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ آپ کی ماں میری اولاد کی قاتل ہے۔ مشل، بس کر دو۔ حاذق کو غصہ آ رہا تھا۔ نہیں کروں گی میں، بس۔ ماریں گے نا مجھے؟ تو ماریں، یہ لیں مار دیں مجھے۔ وہ سائڈ ٹیبل پر فروٹ باسکٹ میں پڑی چھری اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ مارے نا، اب کیوں نہیں مارتے؟ مشل نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ کی وہ ماں، وہ تو مجھے بھی مار دے گی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے الگ گھر چاہیے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے الگ گھر لے کر دیں۔ وہ ساری کانپ رہی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا۔
اور حاذق اس کی حالت دیکھ کر جیسے پل پل مر رہا تھا۔ بس کچھ نہیں ہوا، یہاں آؤ۔ وہ چھری واپس رکھتے اسے اپنے قریب کیا، اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ انہوں نے میرا بچہ مار دیا حاذق، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بس ایک ہی بات بار بار بڑبڑا رہی تھی، اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپی آہستہ آہستہ آنکھیں میچ گئی۔ حاذق یہی سمجھ رہا تھا کہ بچے کی وجہ سے اس کے دماغ نے اثر لے لیا ہے۔ وہ 2 دنوں سے یہی ضد کر رہی تھی کہ اسے الگ گھر لے کر دیں، مگر مسز حاکم نے ایک بار بھی حاذق کو یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ کیسے اس کے بنا اس اکیلے اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہیں گی۔ تم ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ تم مشل کا علاج کرواؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں کیسے تمہارے بنا رہوں گی حاذق؟ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں۔ اور حاذق بس یہی ماں کی محبت میں پگھل گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ونڈو کے پاس بیٹھی آسمان پر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے کمرے میں ہی بند تھی اور حاذق کے کہنے کے باوجود بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اپنے ہاتھ میں موجود پھلوں کا بکے اس کی طرف بڑھایا۔ میں تمہارے لیے پھول لایا تھا، لڑکیوں کو پسند ہوتے ہیں نا پھول، اسی لیے تمہارے لیے لے کر آیا۔ مشل صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھولوں کا گلدستہ پکڑا۔ جب مر جاؤں گی نا تو یہ پھول میری قبر پر ڈالنے کے لیے سنبھال کر رکھیں، تب آپ کے بہت کام آئیں گے۔ ایک ایک لفظ نفرت سے کہتی وہ پھولوں کا بکے اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کی نظروں سے غائب ہوتی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو حاذق بیڈ سے اٹھا اور اس تک آیا، اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں؟ بے بسی سے پوچھا۔ نہیں، انہیں مت چھوڑیں، مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ وہ غصے میں سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت دنوں سے تمہاری بدتمیزیاں برداشت کر رہا ہوں، میرے صبر کا امتحان مت لو مشل۔ وہ ضبط کر رہا تھا۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ بتائیں، کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے تکلیف دینے کے علاوہ کوئی کام آتا ہے آپ کو؟ وہ اپنا بازو آزاد کروا کر چیخی۔ حاذق نے دوبارہ اسے بازو سے پکڑا۔ لگتا ہے تم بھول گئی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا اور مشل بس اپنے آنسو پیتی رہ گئی۔ آپ کا سارا زور بس مجھ پر ہی کیوں چلتا ہے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی، مگر حاذق نے دوبارہ اسے بولنے کا موقع نہیں دیا، اور ایک بار پھر اسے اپنے وجود سے نفرت سی ہوتی محسوس ہوئی، اور وہ ساری رات اس کی قربت کا عذاب سہتی رہی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا مگر کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس حادثے کو 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر مشل ابھی بھی یہی کہتی تھی کہ اس کے بچے کو حاذق کی ماں نے مارا، اور اب حاذق کو اس کی باتوں سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، مگر وہ پاگل تو نہیں تھی جو بار بار ایک ہی بات کہتی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اگر یہ سوچتا کہ مشل سچی ہے تو کیسے سچ تک پہنچ سوائے۔ پھر جیسے اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، کچھ دیر بعد اس کے سامنے مراد کھڑا تھا۔ میں نے جو گھر میں سیکرٹ کیمرہ لگائے تھے، مجھے ان کی 2 ماہ پرانی فوٹیج دیکھنی ہے۔ مراد جلد سے جلد نکالو۔ مراد اس کے حکم پر عمل کرتا فوراً فوٹیج ڈھونڈنے لگا۔ اس نے مشل کی حفاظت کے لیے نکاح کی اگلی صبح ہی گھر میں کچھ خفیہ کیمرے لگا دیے تھے تاکہ کہیں مشل زبردستی نکاح کرنے پر اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ مراد نے فوٹیج اس کے سامنے لا کر رکھی اور اب وہ فوٹیج چیک کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں جب اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی ماں چائے میں کچھ ملا رہی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جو سیڑھیوں کے پاس کیمرہ تھا اس نے صاف ریکارڈ کیا کہ مشل کے کمرے سے نکلنے سے پہلے مسز حاکم نے سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا، جس سے مشل سلپ ہو کر نیچے گری، اور پھر حاذق کا مشل کو ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد انہوں نے وہ صاف کر دیا۔ حاذق کو اپنے دماغ میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ سن رہ گیا، وہ سچی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس پر یقین نہیں کیا۔ ایک ماں اپنی اولاد کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے مراد؟ اس نے حیرت سے مراد کو دیکھا۔ مراد جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہوا۔ سر، ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اور جو پہنچاتی ہے پھر وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ وہ تو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی خاطر اتنے مہینے تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ ماں اپنی اولاد کو تکلیف دے سکتی ہے؟ اور کسی نے جیسے حاذق کے وجود پہ کھولتا ہوا تیزاب انڈیلا۔ وہ کرسی سے اٹھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، بہت اہم معاملے نمٹانے ہیں آج۔ مگر راستے میں جو اسے خبر ملی وہ اس کا وجود نیست و نابود کر چکی تھی۔ مشل کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچا
جہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ گاڑی درخت میں بری طرح سے ٹکرائی اور گاڑی جل کر راکھ ہو چکی۔ ڈرائیور اور مشل کو موقع پر ہی موت ہو چکی تھی اور وہ جلی ہوئی لاش دیکھ کر جیسے حاذق اس دن پورا ٹوٹ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کہتے ہیں وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ مشل چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد اس پر ایک راز اور کھلا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تو اس کی ماں نے کروایا تھا۔ اس روز اس کی مسز حاکم سے بہت بری بحث ہوئی تھی۔ آپ میری ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے میری بیوی بچے کو مار دیا۔ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، سمجھی آپ؟ میں آپ سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ وہ سچی تھی، میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے اس پر آپ کو فوقیت دی، مگر وہ ٹھیک کہتی تھی۔ آپ میری ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ یہ دولت چاہیے تھی آپ کو؟ آپ کو تو مجھ سے مانگ لیتی نا، میں آپ کو دے دیتا۔ اس کے لیے ان دونوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے ساری جائیداد کے کاغذات ان کے نام کر دیے اور اس دن کے بعد سے انہیں ماں کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان کو کوئی سزا نہیں دلوا پایا تھا، کیونکہ سزا سے کیا فائدہ ہوتا؟ کیا مشل واپس آ جاتی؟ اسی لیے اس نے ویسے ہی انہیں چھوڑ دیا اور وہ انہیں سالوں ماں کی طرح چاہتا آیا تھا۔ اسی لیے چاہ کر بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ اور اس دن کے بعد سے مسز حاکم کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بے اولاد ہو چکی تھی، اسی لیے انہیں پتہ چلا تھا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جو کوئی بھی دولت پوری نہیں کر سکتی۔ وہ حاذق سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر حاذق ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس جلتی ہوئی گاڑی سے مشل کیسے زندہ ہوئی اور کیسے بچ گئی۔ یہ راز تو صرف مشل ہی جانتی تھی۔ کراچی شہر پر اگلا دن اترا اور پھر رات۔ ویسے تو وہ یہاں کراچی کے ایک آفس میں نوکری کرتی تھی، مگر کل سے جب اس نے حاذق کو دیکھا تھا اس کے بعد سے وہ فلیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حاذق اس تک پہنچ نہ جائے اور اس کے سارے ڈر بہت جلدی پورے ہونے والے تھے۔ فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے بیٹے حمزہ کو کھانا کھلا رہی تھی، جو 3.25 سال کا ہو چکا تھا۔ اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے میر حاذق مغل کھڑا تھا۔ اس نے پیچھے مراد تھا اور مراد کے ساتھ کچھ گارڈز۔ ہاں جی، کیا چاہتے ہو؟ اماں نے تیز لہجے کے ساتھ پوچھا۔ میں جانتا ہوں مشل یہی ہے، مجھے مشل سے ملنا ہے۔ راستے سے ہٹ جائیں۔ اس نے اماں کو پیچھے کرنا چاہا۔ کیوں ہٹوں میں؟ پہلے اپنی اس گنڈا گردی کو بلڈنگ سے باہر چھوڑ کر آؤ، پھر اندر آ سکتے ہو۔ اماں کی بات میں کوئی ایسا حکم تھا یا ان کے لہجے میں ایسا روب اور دبدبا تھا کہ وہ فوراً ان کی بات مان گیا۔ اماں کی بات پر اس نے مراد کو اشارہ کیا اور سارے گارڈ پیچھے ہٹ گئے۔ مراد بھی پیچھے چلا گیا تو اماں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ اندر آیا تو اماں نے دروازہ بند کر دیا۔ مشل ان سب سے بے خبر اپنے دھیان کمرے میں بیٹھی تھی۔ بہت مشکل سے وہ اس تک پہنچا تھا۔ اس نے اس سگنل سے لے کر آس پاس کے سارے روڈ کیمراز کی فوٹیج نکالی تھی تو کہیں جا کر اسے بلڈنگ ملی تھی اور بلڈنگ کے رہائشیوں سے مشل کی فوٹو دکھا کر اس کا ایڈریس پوچھا تھا تو کہیں جا کر اسے مشل کا پتہ چلا تھا اور مراد اس تک ایڈریس لے کر پہنچا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑا اپنی اولاد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کھانا کھلا رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ دروازے میں کھڑا حاذق نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ ان دونوں کے لیے کتنا تڑپا تھا اور قسمت نے کیسا عجیب کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو گہری سانس لے کر اندر آ گیا۔ قدموں کی آہٹ پر مشل نے اسے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کی نگاہ کبھی حاذق تک گئی تو کبھی اماں تک۔ اس سے پہلے حاذق آگے بڑھ کر حمزہ کو پکڑتا، وہ جلدی سے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا گئی جیسے وہ اسے چھین لے گا، مگر حاذق اس کی پرواہ کیے بنا مزید آگے آیا۔ نہیں، وہیں رک جاؤ، دور رہو۔ وہ بیک گراؤنڈ سے چپک کر حمزہ کو اپنے سینے میں مزید شدت سے بھینچ گئی، مگر حاذق کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت جتنے غصے میں تھا۔ اس نے مشل کی باتوں کی پرواہ کیے بنا اس کے بازوں سے اپنے بچے کو چھین لیا۔ نہیں، مشل تڑپ کر اس سے حمزہ کو چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ حاذق بیڈ سے دور ہوا۔ مشل فوراً بیڈ سے اٹھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ میرا بچہ واپس کرے مجھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، مگر حاذق اس کا بازو پکڑے اسے سائڈ پہ کر چکا تھا اور اس سے پہلے وہ دروازے کی جانب بڑھتا وہ دوبارہ اس کے راستے میں آ گئی۔ میرے بچے کو لے کر کہیں نہیں جا سکتے آپ، میں مر جاؤں گی اس کے بنا۔ حاذق کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔
मर तो गई हो तुम, वो भी 4 साल पहले। मुझे धोखा देते शर्म नहीं आई तुम्हें? 4 साल किस बात की सज़ा दी है मुझे? एक बार भी ये सोचा कि मुझ पर क्या गुजरी होगी? तो अब मैं क्यों अपनी औलाद तुम्हारे पास छोड़ूं? ये मेरा बच्चा है और ये मेरे ही साथ जाएगा। मशल रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रहूंगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो हाजिक की बाहों में रोने लगा तो मशल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। मेरा बच्चा तो मेरे साथ जाएगा, अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो साथ चल सकती हो। हाजिक ने रुककर जैसे उसे ऑफ़र की और मशल सोच कर ही काम गई। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। उस औरत ने एक बार फिर मेरा बच्चा मारा है, अब मैं दोबारा अपने बच्चे को वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ मेरा बच्चा वापस कर दें। मुझे वो अपनी बाहों से निकलकर मशल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और हाजिक उसे मशल से दूर कर रहा था। तुमने मुझसे मेरी औलाद इतने साल दूर रखी, तब तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया था, तो मैं क्यों तुम पर रहम करूं? और मशल बेहद बेयकीनी से उसे देखती रह गई कि वो हाजिक तो था ही नहीं जो उससे मोहब्बत करता था। वो मशल को साइड पर करता दरवाजे की जानिब बढ़ा। मशल की चीखों पुकार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था कि अचानक उसके सामने अम्मा आ गई। कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे बच्चे को? उन्होंने तड़क कर पूछा। ये आपका नहीं, मेरा बच्चा है। वो उनसे बदतमीजी नहीं करना चाहता था, उनकी उम्र का लिहाज कर रहा था। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसे हमने इतना किया है। तुम्हारा बच्चा वो था जिसे तुम्हारी माँ ने मार दिया। और हाजिक की आंखों में जैसे गुस्से से भांबड़ से जल उठे। अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। वो गुस्से से अम्मा को कांधों से पकड़कर उन्हें धक्का देता रास्ते से हटा चुका था। अम्मा! मशल के लबों से एक चीख निकल गई। वो सीधी ज़मीन पर गिरी थी कि मशल तेज़ी से उन तक आती उन्हें ज़मीन से उठा चुकी थी। हाजिक ने उसकी चीख पर पलटकर उसे देखा। मशल अम्मा के कांधे टटोल कर देख रही थी कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी। फिर वो साकित खड़े हाजिक की तरफ बढ़ी और फिर मशल का हाथ उठा और हाजिक के चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ का निशान छोड़ गया और हाजिक जैसे साकित रह गया। उसने अब बच्चे को उससे पकड़ने की कोशिश नहीं की। हिम्मत कैसे की उन्हें तकलीफ देने की? जानते भी हो कौन है ये? उसने हाजिक का गिरेबान पकड़ा। किस माँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो माँ जिसने मुझे और मेरे बच्चे को मारा, या फिर वो माँ जिसने मुझे और मेरे बच्चे को बचाया? हाजिक हैरत से कभी अम्मा को देख रहा था और कभी मशल को। ये औरत मेरी कुछ नहीं लगती, फिर भी इसने मुझे बचाया। जानते हैं क्यों? वो दोबारा हाजिक का गिरेबान झंझोड़ चुकी थी। क्योंकि ये आपकी माँ है, वो औरत जिसने आपको जन्म दिया। और आपको शर्म नहीं आती अपनी सगी माँ पर हाथ उठाते? उसके ये अल्फाज जैसे हाजिक के वजूद में खंजर की तरह पैवस्त हो गए थे। वो बेहद हैरत और बेयकीनी से उस औरत का चेहरा देखता रह गया, जिनकी आंखों में हल्की सी नमी उभरी थी। ये वही औरत है जिसे आपकी निगाहों के सामने गिराया गया, जिसके बारे में ये बताया गया कि वो आपको पैदा होते ही छोड़कर भाग गई। किसी ने ये नहीं बताया कि वो आपको छोड़कर गई थी या फिर उन्हें आपकी ज़िंदगी से ही निकाल दिया गया था। मशल की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मगर वो अब उस औरत को देख रहा था। क्या वाकई वो उसकी माँ थी? हाँ, बिल्कुल वो उसकी माँ ही थी। दोनों की आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा था। उनकी आंखें बिल्कुल हाजिक जैसी ही तो थीं, या फिर हाजिक ने आंखें उनसे ली थी। वो आगे बढ़ी थी और खामोशी से उसकी बाहों से रोते हुए हमजा को पकड़ लिया। और इस बार हाजिक की हिम्मत न हो सकी कि उनको रोकता। हमजा उनके गले लगा, फौरन खामोश हो गया, जैसे इस लम्स को पहचानता हो। और हाजिक वो अब भी हैरत से उन्हें देख रहा था। क्या वाकई वो उसकी माँ थी, जिन्होंने उस पर दोहरी दूसरी निगाह नहीं डाली? वो अब हमजा को खामोश करवा रही थी। उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी तरफ क्यों नहीं देख रही थी? यह हाजिक सोचते ही बेचैन हुआ। उन्होंने अब हमजा को मशल की गोद में थमा दिया तो वो माँ के पास जाते ही खामोश हो गया। हाजिक के कांधे और सर झुक गया। सिर्फ पैदा करने वाली माँ नहीं होती, यही कहा था ना आपने? तो फिर सिर्फ खून के रिश्ते से बाप नहीं बनता। बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की हिफाजत करे। आपने कब की हिफाजत? कितना कहा मैंने आपसे कि हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन नहीं, आपकी आंखों पर तो अपनी उस सौतेली माँ की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। फिर क्या हुआ?
پہلے ایک بار انہوں نے آپ سے آپ کی اولاد چھینی، دوسری بار مجھے مارنے کی کوشش کی۔ آپ بچا پائے مجھے؟ لیکن یہ آئی تھی مجھے بچانے۔ انہوں نے مجھے بچایا کیونکہ میں ان کی بہو تھی، ان کے بیٹے کی بیوی۔ آپ کو لگتا ہے بچانے والا اپنی اولاد کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ مشل اب بھی غصے سے بول رہی تھی۔ بس کر دو مشل، انہوں نے ٹوک دیا۔ میں کیوں بس کروں اماں؟ انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ان کی ماں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ وہ اب بھی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یاد ہے آپ کو ایک رات جب آپ آفس سے واپس آئے تھے اور میں سڑک پر کھڑی ہو کر کسی عورت سے بات کر رہی تھی؟ وہ عورت کوئی اور نہیں، آپ کی اپنی سگی ماں تھی۔ اس روز میں نے جانا تھا کہ آپ کی ماں یہ ہیں، اور تب انہوں نے مجھے وہ سچائی بتائی کہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گئیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو انہیں کینسر تھا اور ڈاکٹرز نے ماں کا دودھ پلانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس لیے آپ کے باپ نے آپ کو ان سے چھین لیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ انہیں علاج کے لیے ایک بڑی رقم دی مگر ساتھ چھین لیا۔ کیا شوہر صرف روپے پیسے دینے کے لیے ہوتا ہے؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کا علاج خود کرواتے، انہیں ہمت دیتے۔ الٹا یہ کہہ دیا کہ میں ایک بیمار عورت کے ساتھ اپنا بچہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر 1 سال بعد ہی آپ کی اس ماں سے شادی کر لی جس کی خاطر آپ نے ہم دونوں پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ مشل اب بھی غصے سے بول رہی تھی اور حاذق کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے محسوس ہوئے۔ اتنی بار یہ آپ کے گھر آئیں، آپ کی دہلیز پر آئیں، مگر آپ کی اس ماں نے انہیں کبھی آپ سے ملنے ہی نہیں دیا۔ اور اس روز جب مجھے پتا چلا کہ ایک بار میں پھر ماں بننے والی ہوں تو آپ کی وہ پیاری ماں بھی یہ سب جان چکی تھی، اور انہوں نے ایک بار پھر مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے میرے بچے سمیت مار دیں گے۔ اور میں دیکھ چکی تھی کہ انہوں نے گاڑی کی بریک فیل کروا دی ہیں۔ پھر بھی میں جان بوجھ کر گھر سے باہر نکلی کیونکہ میں نے ان سے مدد مانگی۔ میں جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرے والدین تو اب میرے رہے نہیں، لیکن یہ میری مدد ضرور کریں گے۔ انہوں نے اس ڈاکٹر سے مدد لی جس نے ان کا علاج کرایا تھا، اور اس ڈاکٹر نے میرے قد کاٹ سے ملتی جلتی ایک لاوارث باڈی اس گاڑی میں چھوڑ دی۔ اور میں اس روز کیسے بچی آپ جانتے بھی ہیں، صرف آپ کی اس ماں سے بچانے کے لیے۔ انہوں نے مجھے یہاں پر رکھا، اپنے گھر میں جگہ دی۔ اگر یہ اتنی اچھی ساس ہیں تو کتنی اچھی ماں ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ اور آئندہ میرے بچے پر حق جتانے تبھی آئیے گا جب آپ اپنی اولاد ہونے کا فرض نبھا چکے ہوں۔ اتنا کہتی وہ حمزہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی، اور اب وہ دونوں ماں بیٹا وہیں رہ گئے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ حاذق اپنے کانپتے قدم اٹھاتا وہ ان کے پاس آیا اور پھر ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے جو بتایا گیا میں نے بس اس پر یقین کر لیا۔ کتنی ہی دیر بعد اماں کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، میں بہت برا بیٹا ہوں، بہت برا شوہر ہوں اور بہت برا باپ ہوں۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ ان کے ہاتھوں کو دیکھتا سر جھکائے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم خاموش رہیں۔ اگر آپ واقعی میری ماں ہیں تو پھر کیوں مجھے تنہا چھوڑا؟ اس نے بے بسی سے سوال پوچھتے اس بار ان کی آنکھوں میں جھانکا تو ان کی آنکھیں اور سارا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ بہت کوشش کی تھی میں نے ان سب سے، بہت لڑی تھی، لیکن میری بیماری نے مجھے کھا لیا۔ پھر بیماری نے تو جان چھوڑ دی، مگر اولاد کھونے کے بعد اتنی بار تمہارے باپ سے ملنے گئی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دو، مگر اس نے ایک ہی بات کہی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اسے ایسے تمہاری جھولی میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ تو ایسے بھی بہانے ڈھونڈ رہا تھا اپنی پسندیدہ عورت سے شادی کر کے اس گھر میں لانے کی۔ ہماری شادی صرف خاندان والوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تمہارے ددیال والوں کی پسند میں تھی، لیکن تمہارا باپ تمہاری اس ماں کو پسند کرتا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا۔ اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا گیا۔ جب ماں کے لیے میں نے سب کچھ کیا، سب کے خلاف گیا، اس ماں نے مجھے بہت تکلیف دی۔ کیا واقعی ماں ایسی ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں، آپ تو ماں ہیں۔ کہتے ہیں پیدا کرنے والی صرف ماں نہیں ہوتی، پالنے والی کا رتبہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور میں نے انہیں ہمیشہ اپنی سگی ماں کا درجہ دیا۔ یہی سمجھا تھا کہ وہی میری ماں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے میری اولاد مجھ سے چھین لی۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بے بسی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ اماں نے نفی میں سر ہلاتے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے،
وہ اللہ ہی چھیننے پر قادر ہے۔ اگر اس نے دے کر واپس لیا ہے تو ضرور آزمائش لی ہے۔ مجھے دیکھو، میں پچھلے 32 سال سے تمہیں پانے کی تمنا کر رہی ہوں اور تم آج میرے پاس آئے ہو۔ 9 ماہ تمہیں اپنے وجود میں پروان چڑھانے کے بعد 32 سال تمہارا انتظار کیا ہے، اور تم صرف چند دن اولاد کی خوشی پانے کے بعد اسے کھو کر اتنی تکلیف میں ہو تو سوچو میں کتنی تکلیف میں رہی ہوں گی۔ اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ حاذق اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا ان کی تکلیف کا۔ کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ ان کے چہرے پر نظریں گاڑے پوچھا۔ تمہارے لبوں سے ماں سننے کے لیے ہی تو آج تک زندہ ہوں۔ وہ سن لوں گی تو شاید سکون کی موت آ جائے۔ حاذق نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا چکا تھا۔ آپ تو میری جنت ہے، مجھے معاف کر دے ماما۔ اور اس کا ماما کہنا جیسے اس ماں کے وجود میں سکون کی طرح اترا۔ یہاں میرے پاس آؤ۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی اور وہ ان کے پاس اوپر بیٹھا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ دونوں ماں بیٹا روتے رہے۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میں آپ تینوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کیونکہ آپ میری فیملی ہیں۔ اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے جہاں وہ عورت رہتی ہے۔ مشل کی طرح اس کی ماں بھی اس عورت سے خوفزدہ تھی جس نے ایک نہیں 2 بچوں کو چھینا تھا۔ آپ جہاں کہیں گی وہاں چلے جائیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ ان کا ماتھا چوم چکا تھا، جیسے اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا ہو۔ اسے ایسا احساس اپنی اس ماں کے ساتھ کبھی نہیں آیا جو اس ماں کے ساتھ چند لمحوں میں ہی آ گیا۔ جاؤ اس سے بات کرو۔ وہ 4 سال تمہارے بنا کیسے رہی ہے وہی جانتی ہے۔ لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی گندی نظریں، لوگوں کی زبانیں، اس نے بہت کچھ سہا ہے صرف اپنی اولاد کو بچانے کے لیے۔ وہ وہاں سے بھی صرف اسی لیے آئی تھی تاکہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کر سکے۔ اور ماں کی بات سنتے وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھا اور اب اس کا رخ مشل کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیڈ پر بیٹھی بچے کو اپنے سینے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مشل نے اس کا بیٹھنا محسوس کر لیا مگر اس نے حاذق کی طرف نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر مشل کی آواز ابھری۔ جس روز میں نے دیکھا تھا آپ اولاد کی وجہ سے بہت خوش ہیں، اس روز میرا دل بدلنے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید اولاد سب کچھ ٹھیک کر دے گی اور میں اس انچاہے رشتے کو اپنانے لگوں، آپ سے محبت کرنے لگوں، اور مجھے ہونے بھی لگی تھی۔ بس میں اپنی محبت ایڈمٹ کرنے سے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سننے لگا۔ لیکن جب مجھ سے میری اولاد چھین لی گئی تو مجھ پر کیا بیتی تھی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جب آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس روز مجھے لگا تھا کہ عشق سوائے روگ کے اور کچھ نہیں۔ میں سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر رہی تھی کہ آپ میرے شوہر ہیں اور اللہ نے آپ کو ہی میرے لیے چنا ہے۔ میں آپ کو دل سے اپنا شوہر ماننے لگی تھی، لیکن آپ نے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کیا۔ حاذق، میں آپ سے کہتی رہ گئی مجھے الگ گھر میں بھیج دیں، لیکن آپ نے اس عورت کو نہیں چھوڑا۔ مجھے آپ سے محبت ہو رہی تھی اور میں کرنے لگی تھی۔ آپ کے ساتھ میں ایک نئی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر اس خوفناک گھر سے باہر نکل کر۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ مجھے ان 2 ڈائنوں کے چنگل میں پھینک دیا۔ انہوں نے 2 بار میری جان لینے کی کوشش کی۔ کیسے وضاحت کریں گے ان سب کی؟ اس نے ایک بار بھی حاذق کو نہیں دیکھا، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں حیثیت ہی حیثیت تھی۔ حاذق نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، میں غلط ہوں۔ مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، مجھے بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ تم جو کہہ رہی ہو اس میں بھی سچ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے تم سے بہت محبت کی ہے مشل، اتنی محبت کہ تمہاری موت کے 4 سال بعد بھی تمہاری قبر پر جا کر بہت روتا رہا ہوں۔ دل چاہتا تھا بس تم کہیں سے بھی زندہ ہو جاؤ اور میں تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگ لوں۔
اور آج میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اوپر اٹھیں۔ مشل نے فوراً اپنے پاؤں اکٹھے کیے اور جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ نہیں، جب تک تم مجھے میرے ایک ایک عمل کے لیے معاف نہیں کرو گی میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ ہاں، میں غصے میں یہاں پر آیا ضرور تھا، مگر میں جانتا تھا کہ تم کبھی بھی بچے کے بنا نہیں رہو گی، اور میں جانتا تھا کہ تمہیں یہاں سے لے کر جانے کا واحد حل صرف یہی ہے کہ میں بچے کو تم سے چھین لوں، اور تم بچے کے لیے تو میرے ساتھ ضرور جاؤ گی۔ میں بس تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا تم وہاں سے کیوں بھاگی اور کیوں اس موت کا ڈرامہ کیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ میں نے آپ کو اسی روز معاف کر دیا تھا جب میں آپ کی اولاد کی ماں بنی تھی، جب آپ کا خون میرے ہاتھوں میں آیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر سب تباہ ہو گیا حاذق۔ وہ رو رہی تھی۔ حاذق زمین سے اٹھا اور اس کے پاس بیٹھا اور بنا کچھ کہے اس سے اپنا ساتھ لگا لیا۔ اس کے سینے میں سر چھپائے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنے 4 سال کی اذیت سب کچھ باہر نکال رہی تھی۔ میں وہاں سے نہیں آنا چاہتی تھی، نہ ہی آپ کو چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن میں خوف زدہ تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ وہ ایک بار پھر مجھ سے میری اولاد چھین لیں گی، اور ایک بار پھر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں وہ اذیت برداشت کرتی جو پہلے بھی کر چکی تھی۔ کاش آپ نے مجھ پر یقین کیا ہوتا، صرف ایک بار مجھ پر یقین کیا ہوتا تو آج ہم ساتھ ہوتے، اتنے سال ہمارے تباہ نہ ہوئے ہوتے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے حاذق کی شرٹ پکڑ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں حمزہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ میں ہر ایک غلطی کا ازالہ کروں گا، میں ہر ایک تکلیف پر مرہم رکھوں گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ ہم الگ گھر میں رہیں گے، تم، میں اور مما۔ چلو گی نا میرے ساتھ؟ میں تم تینوں کو لیے بنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بہت امید سے پوچھ رہا تھا۔ مشل نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کی نگاہ اپنے بیٹے تک گئی۔ لاؤ، دو مجھے۔ اب محبت سے مانگا، جاؤ اپنے بابا کے پاس، یہ آپ کے بابا ہیں۔ اس نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی، جو ٹکر ٹکر حاذق کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں۔ اس نے آنکھیں اپنے باپ سے لی تھیں۔ حاذق نے اسے پکڑا تو اس بار وہ سکون سے اس کی گود میں چلا گیا، اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے اس نے سرگوشی کی بابا، اور حاذق کو اپنے انگ انگ میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ جی بابا کی جان، معاف کر دو بابا کو، بابا بہت برے ہیں نا۔ اس کا ماتھا، اس کی آنکھیں، اس کے گال، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھ رہا تھا، جیسے وہ سالوں کا پیاسا تھا جو اپنی اولاد کے پاس آیا تھا۔ اس نے ایک کاندھے سے حمزہ کو سینے سے لگایا اور پھر مشل کو اپنے قریب کرتے دوسرے کاندھے سے اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا، اور آج سالوں بعد مشل کو لگا جیسے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ آئی ایم سوری مشل، مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے روز تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا حاذق۔ مشل نے دھیرے سے سرگوشی کی اور حاذق کو لگا جیسے 4 سالوں کی اذیتیں سب کچھ پانی میں بہہ چکا ہے۔ پھر وہ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور اسلام آباد میں اپنا ایک الگ فلیٹ خریدا۔ ویسے تو اس کے پاس بہت سارے گھر تھے، مگر وہ سب کچھ ہی اب دوسری ماں کے نام کر چکا تھا، اس لیے ایک الگ گھر خریدا، اور مشل حمزہ اور اماں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا، اور مسز حاکم اکیلی رہ گئیں۔ ان کی دولت، ان کا رتبہ، ان کی شہرت، سب کچھ ان کے ساتھ ہی تھا۔ حاذق نے انہیں معاف کر دیا تھا، مگر اب دوبارہ انہیں اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ انہیں اسلام آباد آئے ابھی 2 دن ہوئے تھے جب حاذق فلیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ ابراج صاحب، روبینہ بیگم، مناہل اور طلحہ تھے۔ وہ ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور بے حد حیران تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی طلحہ کے گلے لگ گئی جو اب کافی بڑا ہو چکا تھا۔ حاذق نے ان سب کو سچ بتا کر ان سے معافی مانگی اور انہیں کہا تھا کہ ایک بار وہ مشل سے مل لیں تاکہ وہ پرسکون ہو جائے، وہ بے چین ہے۔ مناہل بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، اور مشل کا اس گھر سے جانا ہی اسے کافی سبق دے گیا تھا کہ مشل کے ہونے سے اس کی زندگی میں جو سکون تھے وہ سارے سکون جا چکے تھے۔ روبینہ بیگم نے بھی اسے اب بیٹی کے طور پر قبول کر لیا تھا، اور اسی دن سے مشل دوبارہ اپنے مائکے جانا شروع ہو گئی تھی،
اور بالآخر سب ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع کر چکے تھے۔ مشعل نے دل سے اب حاسق کو اپنا محبوب شوہر تصور کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اب خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کر چکی تھی، اور اماں کی وجہ سے وہ دونوں ایک ہوئے تھے۔ اور حاسق اب کسی مسز حاکم کو نہیں جانتا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک عورت تھی اور وہ اس کی ماں تھی، وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ ہمیں سب کہانیاں غلط سنائی جاتی ہیں کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ پالنے والا پیدا کرنے والے سے زیادہ مخلص ہو۔ اگر پالنے والا پیدا کرنے والے سے زیادہ مخلص نہ ہو تو پھر کبھی بھی اس کا رتبہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ زندگی کسی بھی فینٹیسی کا نام نہیں کہ بس اگر پیسہ ہے تو پھر انسان خوش ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دکھ درد سب کی زندگی میں آتے ہیں، اور کون اس دکھ پر صبر کرتا ہے اور کون انعام حاصل کرتا ہے، یہی اصل کی جیت ہے۔